السلام علیکم۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے بیٹا اس کا تعلق آپ کی اردو کی کتاب امن زمان نامہ سے ہے، اور اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 88 ہم کھولیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے آج رپورٹ نگاری کے بارے میں۔ رپورٹ کا نام ذہن میں آتے ہی آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ مختلف قسم کی رپورٹ جو ہے وہ ہماری نظر کے سامنے سے گزرتی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ آپ کے امتحانات کی رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اگر کسی سے میڈیکل جو ہے وہ چیک اپ کروانے جاتا ہے تو کسی ٹیسٹ کی رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ، یا ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہاں ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے، اس نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے اور اب اس کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ تو رپورٹ جو ہے وہ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ رپورٹ کئی طرح کی ہوتی ہے، اور جس میں جو ہے وہ اصل مقصد جو اصل تعریف جو ہے وہ رپورٹ کی یہ ہے کہ ایسی رسمی تحریر جو منظم شکل میں، یعنی کسی خاص شکل میں ایک ترتیب کے ساتھ کسی خاص مقصد کے لیے حقائق اور اعداد و شمار پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی حقیقت سے متعلق ہوتی ہیں، جو بھی اس کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ یا اعداد و شمار ہیں، یا جو بھی اس کی جو ہے وہ تعداد ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے، اور وہ کہلاتی ہے رپورٹ۔ اب ہر زندگی کے شعبے میں آپ کو مختلف کام کرنے والوں کو مختلف قسم کی رپورٹ تیار کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا تحریری۔ ہم جو ہے وہ تحریری طور پہ بھی کئی رپورٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اسی طرح کئی زبانی جو ہے وہ رپورٹ سے ہمارا جو ہے واسطہ پڑتا ہے، لیکن جو ہے رپورٹ رسمی ہو تو اس کا تحریر کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بتا رہے ہیں رسمی رپورٹ اپنے مقصد کے لحاظ سے مختلف انداز میں تحریر کی جاتی ہے، جیسے اخباری رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی خبر کے متعلق بھی آپ کو رپورٹ نگاری دی جا سکتی ہے، کسی خدا نخواستہ حادثے کی صورت میں اس حادثاتی رپورٹ پر جو ہے وہ آپ کو تحریر کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح موسم کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ نگاری کی جا سکتی ہے۔ تعلیمی مقاصد میں کارکردگی کی رپورٹ جو ہے وہ تو اکثر آپ کی نظر سے گزرتی ہیں، جو آپ پیپر دیتے ہیں، جو اسسمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یا جو بھی اس کی سمری لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح تحقیقی رپورٹ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی اللہ نہ کرے جو ہے وہ حادثے کی یا کسی بھی ایونٹ کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن، جیسے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تحقیقی رپورٹ جو ہے وہ سامنے ابھی آنا باقی ہے، یا اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح سروے رپورٹ، کسی بھی ادارے کا جو ہے وہ سروے کرنا، وہاں جا کر دیکھنا کہ جو حقائق آپ کو سننے کو ملے کیا بالکل ویسے ہی ہیں یا حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ رپورٹ لکھنے والا تمام واقعات، تمام جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی حادثے یا مقام کے بارے میں جو ہے وہ اصل صورتحال بیان کرتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لفظی آرائش نہیں ہوتی، یعنی اس میں الفاظ کو سجانا یا اس میں جو ہے وہ کوئی رنگ آمیزی کرنا نہیں ہوتا۔ رنگ آمیزی مطلب کہ غیر حقیقی جو ہے وہ حقائق نہیں شامل کرنے ہوتے، اور اس میں جو ہے وہ حقائق سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے آپ کو ایک متن دیا ہوا ہے، آپ غور سے دیکھیں، یہ ایک رپورٹ لکھنے کی شکل جو ہے وہ ایک آپ کو انہوں نے متن دیا ہوا ہے، جیسے آپ اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں، ایسی رپورٹ نگاری آپ کو اخباروں میں نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ رپورٹ جو ہے وہ ایک ایسی قانون کے بارے میں ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی پیکنگ کے لیے کیا قانون جو ہے بنائے گئے۔ تو اس کی انہوں نے جو ہے وہ سب ہیڈنگ، یعنی جو اس کی شہ سرخی ہے وہ ہے خرد و نوش اشیاء کی پیکنگ کے لیے قانون لانے کی تیاری مکمل، یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی پیکنگ جو کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک نیا قانون لانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قیام کا مقصد لوگوں کے کاروبار تباہ کرنا نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرنا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس قانون کے ذریعے لوگوں کا کاروبار تباہ کر دیا جائے، بلکہ ایک سا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، لوگوں کو جو باقی لوگوں کو جو کاروبار کے ذریعے چیزیں پہنچا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پہنچیں۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے، تفصیلات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے یہ لاہور سے اور یہ خصوصی رپورٹر نے لکھی ہے، یعنی پہلے یہ بتایا جائے گا کہ یہ رپورٹ کہاں سے لکھی گئی ہے، جگہ کا نام ہوگا، پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہ کس نے لکھی ہے۔ تو یہ خصوصی رپورٹر کے ذریعے جو ہے یہ رپورٹ آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اشیاء خرد و نوش کے قوانین کے بعد اب پیکنگ مٹیریل میں بھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق مطلب عین مطابق ہوگا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پیکیجنگ مٹیریل ریگولیشن 2018 کا ڈرافٹ تیار کر لیا، یعنی وہ بتا رہے ہیں
اس رپورٹ میں اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے قوانین بنانے کے بعد اب جو اس کی پیکنگ مٹیریل ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا. یعنی پہلے اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ لوگوں تک جو ہے وہ صحت مند کھانا پہنچے، صحت مند جو ہے وہ خوراک ان کو پہنچائی جائے، اور پھر جو پیکنگ کے ذریعے جو ہے وہ جو چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں اس پیکنگ کو جو ہے وہ معیاری کیا جائے. اللہ نہ کرے ایسے کیمیکل نہ استعمال کیے جائیں کہ جن سے جو ہے وہ کسی قسم کی جیسے کینسر وغیرہ کا یا خدا نخواستہ کسی اور مہلک بیماری کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے، تو بتاتے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پیکیجنگ مٹیریل کا جو ہے وہ 2018 کا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا. ٹھیک ہے، ایک جیسے جو بھی رپورٹ ہوگی اس کی سمری ہوگی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ سمری کہلاتے ہیں. کسی بھی جو ہے وہ اس کی قانون کی جو ہے وہ سمری تیار کر کے اور پھر وفاقی حکومت بھیجی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بتاتے ہیں پنجاب پیور فوڈ ریگولیشن 2017 کے تحت اشیاء خورد و نوش کی پیکنگ کے لیے قانون لانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی. اب یہ بتایا گیا ہے کہ کس سال جو ہے وہ قانون بنایا جا رہا ہے. یہ 2017 میں قانون بنایا جا رہا ہے. وہ بتاتے ہیں نئے قانون کے مطابق خوراک کی جو پیکنگ ہے اس میں ایک تہنما فوم نما مٹیریل سے بنے ہوئے کپ اور جو پلیٹ ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی. یعنی ایک ہوتا ہے بالکل ہی سنگل لیئر کا جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کے بنائے گئے کپ یا اس کی بنائی گئی پلیٹوں پر پابندی ہوگی. یعنی آپ اس میں کھانا نہیں کھا سکتے. کبھی کبھی آپ کا شاید واسطہ ایسے برتنوں سے بھی پڑا ہو جس میں آپ چائے ڈالیں تو وہ پلاسٹک کا جو کپ ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. یعنی وہ انتہائی لوور قسم کی جو ہے پلاسٹک کی کوالٹی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ سوچ لیجئے کہ وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے انسانی صحت کے لیے. پھر وہ بتاتے ہیں 3 تہوں والے پلاسٹک بیگ میں گھی اور آئل کی پیکنگ کو ضروری قرار دیا گیا ہے. یعنی جو گھی کے پیکٹ آتے ہیں یا آئل کی جو پیکنگ ہوگی ان پیکٹس کو 3 تہہ والے جو ہے وہ پلاسٹک کے اندر پیک کیا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کیمیکل یا جو ہے وہ کسی بھی قسم کی غیر جو ہے وہ صحت بخش اجزاء اس میں شامل نہ ہو سکیں. علاوہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نور الامین مینگل نے سنیکس انڈسٹری مالکان سے فوڈ سیفٹی کے بارے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی. اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہیں یعنی جو فوڈ کا جو محکمہ ہے فوڈ چیکنگ کا، اس کا جو محکمہ ہے اس کے جو فوڈ اتھارٹی میں مطلب جو مالک ہیں وہ ہیں نور الامین مینگل. انہوں نے سنیکس جو انڈسٹری کے مالکان تھے جو مختلف قسم کی جو ہے وہ کمپنیاں چلاتے کھانے پینے کی، ان سے جو ہے وہ فوڈ سیفٹی کے بارے میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ ان سے ملاقات کی اور یہ سارے حقائق ان کے سامنے رکھے ہیں. اس حوالے سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی نور الامین مینگل کا کہنا تھا کہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کے قیام کا مقصد لوگوں کے کاروبار تباہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح کرنا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی قانون پاس ہوگا تو ہمیشہ تاجروں کو یا جو ان صنعتی اداروں کے جو مالکان ہوں گے ان کو بلا کے پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے تاکہ اس کے خلاف ہڑتالیں نہ ہوں، تاکہ اس کے خلاف مظاہرے نہ ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر یہ قانون آ کیوں رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو میں نے آپ کو مٹیریل سنایا دیکھیے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک اخباری رپورٹ ہے. اس میں آپ نے جتنی بھی میری باتیں سنی ہوں گی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ حقائق پر مبنی ہے. ایسی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو فینٹیسی ورلڈ میں کی جا سکتی ہو. سچ مچ میں ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ بازار سے گھی خریدتے ہیں تو اس کی پیکنگ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ پہلے ایک جو ہے وہ گھی کا پیکٹ ایک پلاسٹک کے بیگ میں ہوگا، پھر اس کے اوپر ایک پیکنگ ہوتی ہے، پھر وہ گتے میں رکھ کے آپ تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں اس میں کسی کی ذاتی رائے شامل نہیں ہے. آپ کسی بھی رپورٹ میں اپنے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں لکھیں گے. جو جس بارے میں جتنے بھی جو آرڈرز ہیں یا جتنے بھی جو ہے وہ قانون تھے ہم نے اسی کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مقام کا نام لکھا گیا، یعنی یہ رپورٹ اگر لاہور سے تھی تو لاہور کا نام لکھا گیا ہے. اس کے بعد آپ پیج 89 پر آئیں گے اور یہاں آپ کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پر جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کو غور سے پڑھیں اور درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. اچھا جی، اب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ابھی اخباری رپورٹ پڑھی ہے وہ کس بارے میں، یعنی جو میں نے آپ سے ابھی باتیں کی ہیں، جو رپورٹ میں نے آپ کو سنائی ہے وہ کس بارے میں. اچھا، میرے پاس جو کتاب ہے چونکہ اس میں جوابات لکھے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے، ادروائز یہ جوابات آپ نے خود لکھنے تھے. ٹھیک ہے، کہ رپورٹ کس کے بارے میں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خورد و نوش اشیاء کی پیکنگ کے بارے میں ہم نے ابھی جو رپورٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ تحریر رپورٹ کرنے والے کا نام، تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر خصوصی رپورٹر لکھا ہوا ہے، نام موجود نہیں ہے.
پھر جگہ کا مقام کا نام تو لاہور سے تھی وہ. پھر جو شے سرخی ہے، شے سرخی جو ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے شے سرخی. ٹھیک ہے، تو شے سرخی آپ اسی طرح لکھ دیں گے، خوردونوش اشیاء کی پیکنگ کے قانون لانے کی تیاری مکمل. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ذیلی سرخی. ذیلی سرخی کا مقصد ہوتا ہے یہ ذیلی سرخی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شے سرخی ہے، یہ ذیلی سرخی ہے، یہ اس رپورٹ کی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے، پھر ذیلی سرخی میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قیام کا مقصد لوگوں کے کاروبار تباہ کرنا نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرنا ہے. اس کے بعد وہ پوچھ رہے کہ رپورٹ کی تاریخ تھی، تو ہم نے دیکھا رپورٹ کی کوئی تاریخ کہیں بھی موجود نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ بیان کیے گئے حقائق، انہوں نے کہا حقائق موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اس کی کوئی ریئل جو ہے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نیچے انہوں نے ایک آپ کو تصویر دی ہوئی ہے، یہ لاہور ایئرپورٹ کی تصویر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نیچے لاہور ایئرپورٹ کی تصویر اور اس کے متعلق کچھ حقائق اور اعداد و شمار دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے اخبار میں دیے گئے ایک عنوان پر رپورٹ تحریر کریں. ٹھیک ہے، آپ کو حقائق اور اعداد و شمار یہ دے دیے گئے ہیں، یعنی کیا کیا حقائق آپ کے رپورٹ میں ہونے چاہیے، کتنے اعداد و شمار، یہ ساری ڈیٹیل آپ اپنی رپورٹ میں لکھیں گے. صحیح، جیسے اس کی لاگت 60 ارب روپے، کس چیز کی، یہ ایئرپورٹ، اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایئرپورٹ کا جو ہے وہ احاطہ وسیع کرنا چاہتی ہے، یعنی اس کو بڑا کرنا چاہتی ہے. جیسے ایک گھر بنا ہوتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا اور بڑا کرنے کے لیے جو ہے یا تو اس پہ کوئی منزل ڈالتے ہیں کہ 3rd فلور 4th فلور بنا رہے ہیں یا 2nd فلور بنا رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہ گارڈن ختم کر کے اس میں بھی ایک کمرہ اس کی جگہ تعمیر کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح لاہور ایئرپورٹ کا یہ جو احاطہ ہے اس کو وسیع کرنا ہے تاکہ اس میں کیا کیا ہو سکے وہ آپ نے بتانا ہے. جیسے اس پہ لاگت کتنی آ رہی ہے، 60 ارب روپے آ رہی ہے. پہلے اس جو ہے وہ ایئرپورٹ میں کتنی جگہ ہے، اس میں آپ 7 طیارے کھڑے کر سکتے ہیں، یعنی 7 جہاز کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اب جو ہے وہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ بڑھائیں گے تو اس میں 31 طیارے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اب جو ہم اس ایئرپورٹ کو جب توسیع کریں گے اس ایئرپورٹ کی، تو اس میں 31 یعنی 31 طیارے ہم کھڑے کر سکتے ہیں. ہم اس رپورٹ میں بتائیں گے یہ سب کچھ. پھر ہم بتائیں گے کہ اس میں 2 بیسمنٹ بھی تعمیر کیے جائیں گے، کہاں، اسی ایئرپورٹ کے اندر. پھر بتائیں گے اس میں پارکنگ منصوبہ بھی شامل ہے، آپ کو جو ہے وہ ایک پارکنگ منصوبہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ بتا رہے ہیں کہ 45,000 گاڑیاں اور 2,000 موٹر سائیکلیں کھڑی ہونے کی گنجائش بھی ہوگی. یعنی جو پارکنگ ہے پہلے اس کی کم ہے، اب ہمارا جو ہے پارکنگ کا منصوبہ یہ کہ ہم یہاں پر 45,000 گاڑیاں کھڑی کریں گے اور 2,000 تقریباً موٹر سائیکلیں کھڑی کرنے کی گنجائش اس ایئرپورٹ کے اندر جو ہے وہ اب ہوگی. یہ ایئرپورٹ ابھی اس شکل میں، لیکن ہم جو ہے جو حکومت کا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے گا. اس میں 70,000 جو ہے وہ 60 ارب کی جو ہے وہ روپے کی لاگت آئے گی. اس میں ابھی 7 طیارے کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر اس میں 31 طیارے کھڑے ہوں گے. اس میں 2 بیسمنٹ تعمیر کیے جائیں گے. اس میں ایک پارکنگ منصوبہ ہوگا جہاں پر 45,000 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں، 2,000 موٹر سائیکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں. اور اس کو جو ہے وہ اسپانسر کون کر رہا ہے، اس کو ہسپانوی کمپنی ہے جو 2018 تک جو ہے وہ اس کو مکمل کرنے کا جس کو جو ہے وہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہسپانوی ایک کمپنی ہے، اس کے ذریعے اس ایئرپورٹ کو جو ہے وہ گورنمنٹ بڑا کروا رہی ہے، یا اس کی توسیع میں جو ہے وہ اس کے احکامات دیے گئے ہیں. اب ہم آ جائیں گے اس کی رپورٹ نگاری کے اوپر. تو اس کی جو ہے وہ آپ کو دیکھیں شے سرخی انہوں نے دی ہوئی ہے. اس کی شے سرخی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ لاہور ایئرپورٹ کی توسیع کی منظوری. ٹھیک ہے، یعنی لاہور ایئرپورٹ کو جو ہے وہ اس کی توسیع کی منظوری دے دی گئی ہے. پھر اس کی جو ہے وہ ذیلی سرخی ہم لکھیں گے کہ ہسپانوی کمپنی 2018، اب ہم اس کو 2021 بھی کر سکتے ہیں، ہسپانوی کمپنی 2021 میں تکمیل تک پہنچا دے گی. ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں کسی طریقے سے. پھر ہم اس کا جو طریقہ کار ہوگا بیٹا وہ اس طریقے سے ہوگا جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں ایک سمپل آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے رپورٹ نگاری کی جائے گی. یعنی ایئرپورٹ کی توسیع سے متعلق نئی معلومات سامنے آئی ہیں. پہلے لاہور ایئرپورٹ میں جو ہے، اچھا یہ لاہور سے لکھی گئی ہے کیونکہ لاہور ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے، خصوصی رپورٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، ہم بتائیں گے کہ ایئرپورٹ کی توسیع سے متعلق نئی معلومات سامنے آئی ہیں. پہلے لاہور ایئرپورٹ میں 7 طیارے کھڑے کرنے کی جگہ تھی، جبکہ اب توسیع کے بعد یہاں تقریباً 31 طیارے کھڑے کرنے کی گنجائش ممکن ہو سکے گی.
اس کی تعمیر میں 2 بیسمنٹ کا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو جتنے پوائنٹس میں نے سنائے ہیں سارے اس میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ پارکنگ کے لیے بھی ایک خاص حصہ جو ہے وہ مختص کیا جا رہا ہے جہاں تقریباً جو ہے وہ 40,000 گاڑیاں اور 2,000 موٹر سائیکلیں کھڑی کی جا سکیں گی. ایک ہسپانوی کمپنی کو اس ایئرپورٹ کی توسیع کا کام دیا گیا ہے جس نے جو ہے وہ 2018 تک اسے مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب رپورٹ نگاری کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس رپورٹ کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ تحریر کریں گے. میں نے آپ کو یہ ایک مثال کے طور پر سنایا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو رپورٹ نگاری کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہی رپورٹ اپنے الفاظ میں لکھیں گے. یہ سارے حقائق ہیں جن کو جس طرح لکھنا ہے وہ میں نے آپ کو ابھی طریقہ کار سمجھایا ہے. پہلے میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کے متن کے ذریعے سمجھایا تھا. اب جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ تمام نکات کی مدد سے آپ ایک مکمل اور جامع رپورٹ اس انداز میں لکھیں گے. یعنی آپ پہلے اسی طرح سے 2 کالم بنائیں گے, اس کی شہ سرخی لکھیں گے, پھر ذیلی سرخی لکھیں گے, پھر آپ بتائیں گے وہ رپورٹ کہاں سے لکھی جا رہی ہے, کیوں, مطلب کون لکھ رہا ہے اس کو, اور پھر وہ تمام نکات جو آپ کو حقائق دیے گئے اس کو مکمل کر کے جو ہے وہ آپ ایک رپورٹ کی شکل میں تحریر کر دیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو ہے بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ رپورٹ لکھنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو آپ ضرور ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام حقائق کو ترتیب سے جو ہے جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو ایک اچھی اور مؤثر جو ہے وہ رپورٹ آپ مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو آپ سے انشاءاللہ جو ہے وہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.